Very good morning and very warm welcome. हवा के दोष पर सख्तों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट लिए हुए। उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छी नींद ली होगी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, खुदा के इस फजल के लिए जो कि बयान से बाहर है। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा के सुंदर बाबरकत खूबसूरत नाम से, वो नाम जो सब नामों से आला है। खुदा के जिंदा मौत पर लाख ताला तब्दील पाक I would like to read Psalm 47 from verse 1 to 6. सुनिए। आए सब उनको खुदा के लिए खुशी की आवाज से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है। वो तमाम ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेरास को चुनने की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावन ने नरसिंगे की आवाज के साथ सौत फरमाया, मदद सराई करो, खुदा की मदद सराई करो, मदद सराई करो, हमारे बादशाह की मदद सराई करो, क्योंकि खुदा सारी जमीन का बादशाह है। अक्ल से मदद सराई करो। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बुजुर्ग पाक, खुदा हम से मामूर हैं। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। खुदा हम तेरी कदूसियत के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे खूबसूरत कदमों में आते हैं और अपने होंठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं। खुदा आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे आकरों की मामूरी चाहते हैं। जहां जहां भी तेरे लोग हैं खुदा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खुदा उस सबको बड़ी बरकत देना और अपने पाकों से मामूर करना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, आइए हम खुदा की हम्द व सना से इस प्रोग्राम जो कि वेस्ट लंदन में है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमारे एल्डर सुहेल दीन साहब और जरूर आप इस ज़बूर से बरकत पाएंगे।
تو آئیے ہم خدا کے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں اس خوبصورت زبور کے ساتھ. غور سنا تسی ربی تسی غور سنا. بہت خوبصورت زبور 111.
वेस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर के साथ आपने इस ज़बूर को गाया। हम उनका शुक्र अदा करते हैं क्वायर के लिए और उनके साजो आवाज़ के लिए उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो और भी खूबसूरत ज़बूर गीत जो हैं हम हर रोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ जो इस वक्त बहन भाई फेसबुक पे उनको वेलकम कहता हूँ और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने अजीज़ों दोस्तों को भी इस लिंक के बारे में बताएं, इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, उनके साथ इस लिंक को, इस पेज को शेयर करें ताकि वो भी खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें और खुदा उनकी हमदो सना कर सकें, खुदा उनकी बंदगी कर सकें। हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से आज जो हिस्सा सीखेंगे, आपको मालूम है कि हमने पहला यूहन्ना का खत जो है उसको सीखना शुरू किया है। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा इस खत को पढ़ा, लेकिन अभी जब मैं इसकी स्टडी दे रहा हूँ तो मुझे खुद यकीन जाने बहुत बरकत मिल रही है और ये इतना खूबसूरत खत है। मैंने आपको बताया था कि ये समझे कि ये खत जो है ये यूहन्ना ने मुझे और आपको ये लिखा है। तो ये कोई फर्स्ट सेंचुरी के क्रिश्चियन के लिए सिर्फ नहीं था, बल्कि आज भी हमारे लिए और तमाम ईमानदारों के लिए ये खत जो है ये उसी तरीके से खूबसूरत है जैसे कि पहली सदी के मसीहों के लिए था। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलिए। यूहन्ना का पहला खत, उसका 3 बाब, उसकी 4 से लेकर 10 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। सर्दी लंदन में काफी हो गई है और सुबह सवेरे थोड़ा सा जो है ना गला ड्राई हो जाता है सर्दी की वजह से, तो मुझे माफ कीजिएगा। सॉरी। तो आइए खुदा के पाक कलाम को हम सब मिलकर तिलावत करते हैं। I'm going to read 1 John chapter 3 verse 4। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है ना उसने उसे देखा है और ना जाना है। आए बच्चों, इसी के फ्रेब में नहाना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद ज़ाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदा मेहरबान पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो कि प्यार खुदा तू हमसे हम कलाम होता है। तू जो जिंदा कलाम है खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए जिनमें जिंदगी है, सलामती है। प्यार खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा कलाम सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है, दो धारी तलवार की मानंद है। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू प्यारा खुदावन अपने पाक रूह के जरिए हमसे बात करता है। ऐ खुदावन पाक खुदा, अपने पाक रूह से मामूल कर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, और जो कुछ भी हम तेरे कलाम में से सीखें हमारे जहनों में नक्श करना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन।
آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے نو مور سن، گناہ نہیں، اب اور زیادہ گناہ نہیں کرنا، نو مور سن۔ جب ہم اس تیسرے باب پر غور کر رہے ہیں، پہلا یوحنا کا خط اس کا تیسرا باب، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پہلی 3 آیات تھیں ان میں کس خوبصورتی کے ساتھ خداوند ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم خداوند کی محبت کی وجہ سے خداوند کے خاندان کے لوگ بن گئے۔ We are the family of God. We are the adopted children of God. اب جب ہم خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اس میں 2 باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی بات ہم گناہ کے بارے میں سیکھیں گے، اور پھر ہم انکارنیشن کے بارے میں، تجسم کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ کیوں ظاہر ہوا۔ یوحنا جس کو خدا کا بڑا گہرا تجربہ تھا، آج صبح میں جب اپنے پرسنل ڈیووشن میں یوحنا کی انجیل کو دیکھ رہا تھا، اس کے تیسرے باب کو، جہاں پر نیکودیمس کے ساتھ اس کی گفتگو ہو رہی تھی نئی پیدائش کے بارے میں، تو میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان دونوں ابواب میں، پہلا یوحنا کا خط اس کا تیسرا باب اور یوحنا کی انجیل اس کے تیسرے باب، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس میں بھی نیکودیمس کے ساتھ خدا یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، اور اس خط میں بھی یوحنا جو ہے وہ رفاقت و شراکت کی اور ہمیشہ کی زندگی کی یقین دہانی کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو فوکس ہے وہ سالویشن ہے، خداوند کے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ Why he incarnated, why God took the human form and came into this world. خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں کیوں آئے، اور کیا مسیحوں کو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے؟ کیا مسیحوں کو گناہ سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے؟ خداوند کا بندہ یوحنا ان تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ اس ورد میں دیتا ہے، اور پھر یہ بھی وہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا تجسم جو ہے وہ خداوند نے اس لیے اختیار کیا؟ کیا اس نے اس لیے جسم اختیار کیا؟ کیا یہی ایک خاص وجہ ہے کہ ہم گناہ سے نفرت کریں؟ Is that the only reason, the incarnation, that the Christian should hate sin? یا اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے؟ مسیحوں کے بارے میں، ایمانداروں کے بارے میں جو بات ہم نے سیکھی تھی، Christian who have fellowship with God، جن کی خدا کے ساتھ رفاقت ہے، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے ساتھ بانٹی تھی کہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے ذریعے، ہماری نئی پیدائش کے ذریعے خداوند کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ جو ہے وہ استوار ہوتا ہے۔ جو فیلوشپ ہے وہ اس انٹیمیسی سے، اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم گناہ کی جو ماہیت ہے، جو سگنیفیکینس ہے سن کی، we can see the significance of sin in the Bible۔ گناہ انسان جو ہے وہ 2 طرح سے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ایٹمالوجی پہ جاؤں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گناہ انسان یا تو
اگنورنس کی وجہ سے کرتا ہے، نہ سمجھی کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خطا کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، یا انٹینشنلی، ہیبچولی، ارادتن، عادتن انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا گناہ کی ایٹمالوجی کی جانب۔ We need to look at the etymology of that sin. اس کی جڑ کیا ہے؟ یونانی زبان میں جو لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے ہماتریا، لفظ ہے missing the mark۔ آپ ایک نشانہ لگاتے ہیں، اگر آپ اچھے شوٹر ہیں اور اگر آپ شوٹ کر رہے ہیں، نشانہ لگا رہے ہیں، اور آپ اپنے نشان سے چاہے 1 انچ ہٹ جاتے ہیں یا 10 انچ ہٹ جاتے ہیں، اٹ کال مسنگ دا مارک۔ آپ نے جو گیم ہوتی ہے ڈارٹ وہ کھیلی ہوگی، دیکھا ہوگا کھیلتے ہوئے، کہ جب وہ ایروز پھینکتے ہیں تو جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، جس آپ کے نشان سے ہٹ جاتا ہے، تو آپ اپنے نشان کو مس کر جاتے ہیں۔ گناہ بھی مسنگ دا مارک ہے، خطا کر جانا، نشانہ خطا ہو جانا۔ اب نشانہ کیا ہے؟ there is a standard of God۔ خداوند نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اور جب ہم اس معیار سے، اس سٹینڈرڈ سے گر جاتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم خطا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے، تو وہ گناہ ہے۔ اب 2 طرح کا گناہ ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، تو وہ تو اس کی جو طریقہ ہے کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں، ارادتن کرتے ہیں یا غیر ارادتن کرتے ہیں۔ ایک ہے موروثی گناہ، انہیرنٹ سن، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہ فرماتے ہیں کہ میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ جو انسانی خواہش سے، عورت اور مرد کی خواہش سے اس دنیا میں آتا ہے، وہ موروثی طور پر گناہ گار ہے۔ پھر جو دوسرا گناہ ہے، جو اس کی دوسری حالت ہے، وہ ہے اکتسابی گناہ، جو ہم اپنے کاموں سے، اکتساب کا مطلب ہے کام، کہ جو ہم ایوری ڈے what we are doing, we are not perfect۔ خدا کا بندہ پالوس سے کہتا ہے کہ جس نیکی کا میں ارادہ کرتا ہوں تو مجھ سے ہوتی نہیں، اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ وہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جب انٹینشنلی گناہ نہیں کرتے، ارادتاً گناہ نہیں کرتے، لیکن گناہ کا جو زور، جو قوت ہمارے اندر ہے، اس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں حالتیں ہیں، چوتھی آیت میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ تو یہ اس کی ایک اچھی ڈیفینیشن ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت۔ شرع کیا ہے؟ خدا ان کا حکم ہے، شریعت ہے۔ اس لیے غلطیوں کے خط کے مطابق، رومیوں کے خط کے مطابق، پالوس رسول ان دونوں خطوط میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شریعت پر عمل کرنے کے وسیلے سے راست باز نہیں ٹھہرتا۔ Nobody is perfect۔ اس لیے ہم خداوند کے فضل سے نجات پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اچھے کاموں پر تکیہ کریں کہ جی میں نے یہ جو 10 حکم ہیں دیکھیں جن میں میں نے، اسی لیے خداوند نے کہا کہ ہمیں پوری، اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کر پاتے تو ہم گناہ گار ہیں۔ ایک شخص خداوند کے پاس آیا، اس نے کہا نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو خداوند نے کہا تو وہ شریعت میں کیا سیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ 10 حکم جو ہیں، اس نے کہا کہ دم پر کوشش کرتا پورا کرو۔
تو شریعت پر عمل کرنے کے وسیلے سے ہم راست باز نہیں ٹھہرتے. نیکودیمس بھی آ کر خدا سے یہ کہتا ہے, آئے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. وہ شریعت کا عالم تھا. ہم خدا پر ایمان لانے کے وسیلے سے, اس کے تمام کردہ کام پر ایمان لانے کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں. میرے ساتھ ذرا دیکھیے, میں جو آج صبح میں نے سیکھا ڈیووشن میں ذرا اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اور یہ بڑا اچھا لنک مجھے خدا نے صبح دیا, اور بڑا ضروری ہے اس کو سیکھنا. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 30 آیت. یسوع نے جواب میں سے کہا, میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک کنڈیشن دی کہ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو آپ کو نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو نیکودیمس سے کہا, آدمی جب بوڑھا ہوگا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تو سچ سچ کہتا ہوں, جب تک کوئی آدمی پانی روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے, جو روح سے پیدا ہوا روح ہے. تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے. You must born again. یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ کیسے پیدا ہونا ہے. There is no magic, there is no method. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. It's a mystery. ہاں یہ ضرور خدا نے کہا ہے کہ تمہیں نئے سر سے پیدا ہونا ضرور ہے, but he didn't give any method. کوئی طریقہ کار خدا نے نہیں بتایا. You must born again. And the simple rule is you need to be born again by the power of the Holy Spirit. خدا ان کے کلام پر عمل کرنے سے. اور میں پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں, ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے, they are wrong. یسوع نے جو صلیب پر تمام کر دیا, اسے صلیب پر برملا یہ کہا کہ تمام ہوا. There is only one person in the universe, under the heaven, on this earth, who done the will of God, جس نے تمام شریعت کو مکمل کیا. He is our Savior, Lord Jesus Christ, and He is righteous. وہ راست باز ہے, اس کی راست بازی ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے. ایک شخص جو کہ لیکن شریعت کا ماننے والا سردار ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ تو بہت زیادہ معجزے کرتا ہے. اس کو پتا تھا کہ he is a savior. In this world there are so many people that you جانتے ہیں, they know very well who Jesus is. لیکن وہ ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں, اس کے پاس نہیں آتے. اس کی وجہ ہے کیونکہ انہیں گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے, گناہ سے نہیں پھرنا چاہتے. ہم دوسروں پہ الزام لگاتے رہتے ہیں, دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں. ایک شخص جس نے کچھ ایسا کھا لیا کہ جس میں سے بدبو آ رہی تھی, اور اس کے ناک کے نیچے وہ جو بدبو تھی, وہ جو خوراک تھی, اس کا کچھ حصہ جب لگا ہوا تھا, تو وہ جب اپنے روم میں آیا تو اس نے کہا کہ یہ بدبو کیسے آ رہی ہے. پھر وہ باہر گیا, اس نے کچن میں اسمیل کی, اس نے کہا یار یہ بدبو کیسی ہے. پھر باہر نکلا, سٹنگ روم میں آیا, وہاں پر بھی اس کو اسمیل آ رہی تھی. وہ یہ سوچا تھا کہ شاید اس کمرے سے بدبو آ رہی ہے, شاید کچن سے آ رہی ہے.
शायद सिटिंग रूम से आ रही है, शायद बेडरूम से आ रही है, बट स्मेल वॉज अंडर हिज नोज, बदबू यहां पर थी। अजीजों, हम सोचते हैं कि गुनाह जो है वो यहां पर है, गुनाह यहां पर है, प्रॉब्लम इज इन दिस वर्ल्ड। प्रॉब्लम इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, प्रॉब्लम इज इन अस। हम गुनाह के हाथों बिके हुए थे, हम अब्लीस के हाथों में हैं। प्रॉब्लम इज इन दिस वर्ल्ड। तमाम दुनिया करा रही है, गुनाह में पड़ी हुई है और एक मुनजी की राह देख रही है। पौलुस कहते हैं दर्द ज़ह में पड़ी है। प्रॉब्लम इज इन दिस वर्ल्ड, प्रॉब्लम इज यू एंड मी। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते, हम वो बदबू जो हमारे अंदर से आ रही है उसको हम नहीं देखते। प्रॉब्लम इज विद द ह्यूमन बीइंग, ऑल हैव सिन्ड। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। पहले यूहन्ना उसका 3 बाब जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, हमें खुदावंद के रास्ते पर जाने की जरूरत है। अपने रास्ते को छोड़ दें, अपनी राहों को तर्क करें, क्योंकि हमारी राहें उसकी राहें नहीं और हमारे ख्यालात उसके ख्यालात नहीं। खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करें। खुदावंद को जब हम रद्द कर देते हैं, खुदावंद को भूल जाते हैं, that is effect upon our life। ये गुनाह का नतीजा है। गुनाह जो है, बड़ी खूबसूरत बात की, sin leaving the path of righteousness, रास्तबाजी की राह को तर्क कर देना गुनाह है। Then we are becoming spiritually dead। मिस्र बेटे की, प्रोडिगल सन की बड़ी खूबसूरत मिसाल हमारे सामने है। उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। ईशस के 2 बेटे थे। छोटे ने कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता मुझे दे दे, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैं उन लोगों के लिए जो कि नॉन क्रिश्चियन है, जो शायद इस स्टोरी को नहीं जानते, उनको ये बताना चाहता हूँ। वो दौलतमंद था। उसके बेटे ने कहा कि जो मेरा हिस्सा जो बनता मुझे दे दे। उसने कहा कि बेटा ये ले। उसने उसको दे दिया और उसने सारा माल मता जाकर जो है कस्बे में, दोस्तों में उड़ा दिया। और जब पेनीलेस हो गया, जब उसके पास कुछ नहीं रहा, तो उसने सूरों के साथ फलियां खाना शुरू की। Then he realized कि my father is so rich, बहुत दौलत है उसके घर में, सब कुछ है, I should go back to my father। Realization and repentance are working together। तो वहां ठहरा नहीं, वो बाप के पास आया और उसने आकर कन्फेस किया, अपने गुनाह को माना, और बाप ने उसको रिस्टोर किया। उसके लिए ज़ियाफत का एहतमाम के लिए उसकी बछड़ा ज़बह किया, अच्छी पोशाक उसको दी, अंगूठी पहनाई उसको। But first he made the mistake. He left the path of righteousness. He left the home of his father। सब बाप का घर छोड़ दिया। And this is the power of the Holy Spirit। This is the power of God, the Almighty। He delivered us from all sort of the sins। हमें उसके पास आने की जरूरत है। And Jesus is a wonderful name on this earth, who paid the price for our sin। जिसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा कर दी, कफारा दे दिया। कफारे का मतलब है ढांप देना। हमारे नंगेपन को ढांप दिया उसने। और खुदावंद अब ये चाहता है कि there shouldn't be no more sin in us। उसके अपने अंदर भी गुनाह नहीं था। And that is the purpose of incarnation। गुनाह से सिर्फ नफरत नहीं करना, गुनाह को तर्क करना है। उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। He is a perfect Lamb of God। John the Baptist, he was declaring when he looked at him, he is a Lamb of God who is carrying the sin of the world।
یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. He was blameless. اس کے اندر گناہ نہیں تھا. پاک برہ. Perfect for sacrifice. He is our sacrifice. وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. اس نے قیمت عطا کر دی ہے. اس نے He is our satisfaction. He is the satisfaction of his father. باپ سیٹسفائی ہو گیا, خوش ہو گیا. یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. باپ خوش ہو گیا. Nobody was in a position. Nobody was perfect. All the prophets, all the people, nobody was in a position to pay the price of our sin. He is a perfect Lamb of God. He is a righteous Son of God. He paid our price. باپ کو سیٹسفائی کر دیا. باپ مطمئن ہو گیا اس کی قربانی سے, اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. ریکنسیلیشن ہو گئی, ہماری اس کے ساتھ صلح ہو گئی. He was pure. وہ پاک ہے, اور اس کی قربانی کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہے. اگر اس نے اس وقت قربانی دی تھی, اگر اس وقت خون افیکٹو تھا, آج بھی ہے. یہ ہے خدا کا برہ. He took away our sins تاکہ ہم زندہ رہیں, تاکہ ہم بچ جائیں. And we need to give him thanks. We need to trust him. We need to give him honor. We need to worship him. He is our savior. He is our redeemer. ہمیں پاک زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. جو کوئی اس میں قائم رہتا وہ گناہ نہیں کرتا. جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے. If you know him, then you need to be connected with him. آپ کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. He want complete union. وہ ایک مکمل اتحاد چاہتا ہے, یونین چاہتا ہے. ایک اور خاص بات جو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, we should remember we are not sinless. جیسے میں نے پہلے بتایا, ignorant of truth is not good. اگر ہم سچائی کو نہیں جانتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور وہ اساتذہ جو یہ کہتے ہیں غلط جو تعلیم ہے, پرابلم ہے بدعت کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو خدا میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. یہ ٹرانسلیشن کی تھوڑی سی پرابلم ہے. یہ ہے کہ وہ انٹینشنلی, کانٹینیوسلی, مسلسل گناہ نہیں کرتا رہتا. اگر اس کے ساتھ خدا کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا. اس کو عادت نہیں بنا لیتا. جو اس سے پیدا ہوتا ہے, جو کہ خدا سے پیدا وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہو. یہ جو ایک غلط جو سوچ ہے کہ وہ گناہ کر نہیں سکتا, یہ بات جو ہے یہ پاک کلام کے مطابق نہیں ہے. ویرن ویرشپ بہت اچھے رائٹر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں there is more in the death of Christ on the cross than simply our salvation from judgment. As wonderful as that is, through his death, Christ broke the power of the sin principle in our lives. The theme of Romans 6-8 is this identification with Christ in his death and resurrection. Christ not only died for me, I can yield myself to him and sin will not me. Sin have no dominion over me. گناہ کا اب مجھ پر کوئی اختیار نہیں رہا. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پرندہ جو ہے کسی کے ساتھ بیٹھ جائے اور وہ بیٹھ کے اڑ جائے, لیکن اگر وہ وہاں پر گھونسلہ بنا لے, وہاں پر وہ انڈے دے, بچے دے, that's miserable. تو جو حقیقی مسیحی ہے,
The person who's a true Christian, जिसको नई पैदाइश का तजर्बा हो गया है, वो अबलीस को ये मौका नहीं देता, वो उस परिंदे को ये मौका नहीं देता कि उसके सर पर घोंसला बना ले और वहां पर वो अंडे देना शुरू कर दे, बच्चे पैदा करना शुरू कर दे। हमसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, लेकिन हमें उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, हमें उसको आदत नहीं बना लेना चाहिए, हमें उससे मुंह फेरने की जरूरत है। इफ यू आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, अगर आप खुदावंद में नया मखलूक है, ब्रांड न्यू क्रिश्चियन, सेकेंड हैंड क्रिश्चियन नहीं, ब्रांड न्यू क्रिश्चियन। बहुत सारे जो है वो सेकेंड क्रिश्चियन है, ब्रांड न्यू क्रिश्चियन। और हमें कल्टीवेट करने हैं, रूह के फल हमारे अंदर होने चाहिए। हमें गुनाह से इनकार करने की जरूरत है, रास्तबाजी के सबब से हमें नए खुदावंद बनना है। और 10वीं आयत में किसी से खुदा के फरजंद और इब्लीस के फरजंद, खुदा के फरजंद और इब्लीस के फरजंद ज़ाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी का काम नहीं करता वो खुदा नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। देखें, रास्तबाजी जो है उसमें बसी हुई है खुदा यीशु मसीह में। रास्तबाजी का मतलब सच्चा होना, कोई सच नहीं है। मसीह यीशु की उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, वो सच्चाई है, उसकी सच्चाई हमारे खाते में डाली गई है। अब जो मैं आखिरी शीशे को देख रहा हूं, कितनी खूबसूरत बात है। जो कोई रास्तबाजी का काम नहीं करता नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। हम पता नहीं मोहब्बत को क्या समझते हैं, लेकिन खुदावंद का बंदा जो है वो बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते तो हम झूठे हैं, हमें सच्चाई नहीं है, हमें रास्तबाजी नहीं है। There's a difference between Christian and non-Christian। और उसकी जो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या फर्क, जो कोई शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हो के इब्लीस के कामों को हटाए। कंप्लीटली रिपेंटेंस फ्रॉम सिन, गुनाह को तर्क कर देना, पुरानी जिंदगी को तर्क कर देना, खुदावंद के हम शक्ल बन जाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमिटेट क्राइस्ट, उसकी हम शक्ल बन जाना। और गुनाह का ये बहुत बड़ा एक मसला है इंसान के अंदर। We need to understand the reality of devil, Iblis, झूठा, फ्रेबी, enemy of the children of God, murderer, कातिल है। It's very complicated। हमें ऑनेस्ट होना चाहिए खुदा के साथ। ऑनेस्टी बहुत अच्छी बात है, ध्यानदारी। हम अपने आप पर भरोसा ना करें बल्कि खुदा पर भरोसा करें। और यहाँ पर जो बात लिखी, जो भी खुदा से पैदा वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है, बिल्कुल गुनाहगार नहीं सकता। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। We are pure and holy। That's wrong teaching। हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई, हमारी सारी रास्तबाजी गंदी धजियों की मानद है। This is wrong teaching। As a born Christian, हम ये मतलब नहीं है कि हम गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत क्या है कि जब हमारी नई पैदाइश हो जाती है तो फिर हमें उसको आदत नहीं बना लेनी चाहिए कि चलें जी जैसे वो गैर कौम में कि जी सुबह गुनाह किया, दोपहर में नमाज पढ़ ली, फिर गुनाह किया, फिर नमाज पढ़ ली, बख्श गए। नहीं, या आपने इतराफ कर लिया प्रीस्ट के सामने जाके तो आप कहेंगे वो गुनाह माफ हो गए, चलो फिर नए सिरे से करें। That's the wrong understanding of the sin। हमें उसको आदत नहीं बनाना। मुसलसल गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को खुदावन चीरेगा। अजीजों, fellowship with God and with the people of God is very important। खुदावन से मोहब्बत करें और खुदा के लोगों से मोहब्बत करें। खलील जबरान is one of my favorite writer, Palestinian वो स्कॉलर है, उसको 20th सेंचुरी का प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो कहता है कि जो खुदा हमें नजर नहीं आता उससे हम मोहब्बत के दावे करते हैं,
اور جو انسان ہمیں نظر آتے ہیں ان سے ہم پیار نہیں کرتے. تو خداوند کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ جو کوئی راست بازی کا کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں, اور وہ بھی جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. So it's a very balanced love towards God and love towards your fellow human being. خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری طاقت, اپنی ساری قوت, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ, اور اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. That is very important. خداوند سے محبت کریں, خداوند کے لوگوں سے محبت کریں, گناہ سے نفرت کریں, گناہ سے پیار نہ کریں, اور گناہ کو, ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو ہائی جیک کر لے, آپ پہ وہ قبضہ کر لے. آپ پہ دیکھیں, کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. کوئی بھی چیز ہو دنیا کی, روپیہ, پیسہ, دولت, کوئی بھی چیز ہے, اس کو یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کو ڈومینیٹ کر لے. That is a sin. جب کوئی بھی چیز آپ پہ مسلط ہو جاتی ہے, چاہے وہ نشہ بازی ہے, چاہے کوئی اور بری عادت ہے, اینی تھنگ, کوئی بھی چیز, جب آپ اس کے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں. اب بہت سارے لوگ ایڈکٹڈ ہیں ڈرگ کے, روپے پیسے کے, وومنائزر, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قابو میں کر لیتی ہیں, گرفتار کر لیتی ہیں, ہمیں قبضے میں کر لیتی ہیں. Don't allow sin, that sin will dominate your mind and your heart. Allow the Holy Spirit کہ وہ آپ کو ڈومینیٹ کرے. If the Holy Spirit will dominate you, یہ بات یاد رکھیں, وہ پاکیزگی کا روح ہے, مجبور نہیں کرتا. ابلیس مجبور کرتا ہے, کھا لو پی لو, کچھ نہیں ہوتا نا. جی ماڈریشن آف الکوہل, دیکھیں جی کرسمس ہے تو سیلیبریٹ تو کرنا چاہیے نا. ایک شخص نے کہا کہ جی I feel so bad کہ جی دیکھیں جی وہ پادری صاحب کرسمس پہ وہ کر دیتے ہیں, ہولی کمیونین رکھ لیتے ہیں, تو وہ دیکھیں ٹھیک نہیں ہے, وہ تھوڑا سا گھر میں جا کر تھوڑا سا کرنا ہوتا ہے, انجوائے بھی کرنا ہوتا ہے, تو پاک شاہ لے لیں تو پھر یہ بڑا مشکل سا لگتا ہے. یعنی نشہ نہیں چھوڑنا, مجھے برا کہنا ہے, ہولی کمیونین نہیں لینی کہ نہیں جی وہ پھر ہم پیئیں گے تو پھر یہ تو شراب نوشی کریں گے تو پھر یہ کیا ہوگا. That is a very, very bad attitude towards the communion and towards the law of God. عیسو نے اپنے منہ کے ذائقے کے لیے اس نے اپنی برکت گوا دی. لے بھائی تو ایسا کر کہ برکت تو لے لے, دال مجھے دے دے. کسی نے مجھے کہا کہ جی بھائی صاحب میں اس لیے کمیونین نہیں لیتا. میں نے کہا یار آپ کیوں نہیں کمیونین لیتے؟ کہ میں بڑا گناہ گار ہوں. میں نے کہا بھائی خداوند آئے گناہ گاروں کے لیے تھا. ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. This communion is not for the perfect people. This communion is for the sinner. Repent from your sin and come to his table. کیوں اس سوچ میں پڑے ہو؟ کیوں گلٹی کانشیس میں مرے جا رہے ہو کہ نہیں جی میں تو نشہ کرتا ہوں, میں کمیونین نہیں لوں گا. خداوند کے بدن میں شامل نہیں ہو رہے اور ابلیس کے پیالے میں شامل ہو رہے. That is wrong approach. Repent from your sin, come to him and he will embrace you. He will love you. He will accept you as you are. آپ کو پرفیکٹ ہو اس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کو کامل کرے گا. خداوند کہتا ہے کہ جیسے بھی آپ ہیں, جیسے بندہ, آپ دیکھتے ہیں بچے جب آتے ہیں نا باہر سے گندے میلے کچیلے کھیل کے آ رہے ہیں, کپڑے گندے ہیں, منہ پہ مٹی لگی ہے, ماں اور باپ فوراً اس کو حق کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کو نئے کپڑے دیتے ہیں, پوشاک دیتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں. عزیزو, in the same way, don't think about your dirt, your sin. Come to him as you are. کسبیاں, چور, ڈاکو, محصول لینے والے, مچھیرے, جیسے بھی تھے خداوند کے پاس آئے, خداوند نے ان کو قبول کیا. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جا پہلے تو جو نا اپنے آپ کو دھو کے آ, پاک صاف ہو کے آ, میرے پیچھے آؤ, میں تم کو آدمگیر بناؤں گا. جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا, جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا, جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور دیکھیں میں اپنی بات کر کے کو ختم کروں گا, وقت ہو چلا ہے. وہ شخص جو کہ اپاہج تھا, اس کو اس کے دوست اٹھا کے لائے, یسوع کے پاس لے کر آئے, اس کو چارپائی پر چھت کو کھولا, یسوع کے سامنے ڈال دیا. لکھا کہ یسوع نے ان کے گناہ, ان کے ایمان کو دیکھ کر, جو اس کو لے کر آئے تھے, ان کے ایمان کو دیکھ کر خدا نے کہا,
اس کو کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. Sometimes people they don't know Christ. کچھ لوگ خدا ان کو نہیں بھی جانتے. اس نے تو توبہ نہیں کی, اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں گناہ گار ہوں. وہ تو بیچارہ چارپائی پر پہاڑ سے لیٹا ہوا تھا, شاید بول نہ سکتا ہو, چل نہیں سکتا تھا, آف کورس, لیکن خداوند ان کی حالت پر نظر کی. اگر آپ خداوند کے پاس آتے ہیں, maybe there are people they don't know about the divinity of Christ, they don't know about his miracles, but if there's a tiny faith in us, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم پہاڑ سے کہیں گے کہ جا اپنی جگہ سے ہٹ جا, تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. If there is a tiny faith, رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کے اندر ایمان ہے, if you are praying for someone or someone is praying for him or herself, God will bless you. He will forgive your sin. وہ آپ کو معاف کرے گا اور آپ کو نیا بنائے گا. آئیے خدا ان کا شکر کریں. ہاللیلویہ. خدا ہم تیرا شکر, تیری تعریف ہو تیرے زندہ موت پر لا تبدیل پاک کلام کے لیے. پیارا خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں پر نگاہ نہیں کرتا, کیونکہ تو گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے پیار کرتا ہے. خدا ہم تو اپنے لوگوں کو برکت دے, ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ عطا فرما. اور اے پیارا خدا ہم اس وقت میں دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو تجھے اپنا منجی اور نجات دہندہ ماننا چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنے دن میں اے خدا ہم یہ عہد کیا ہے کہ اے خدا ہم تیرے ساتھ چلیں گے. میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں جو کہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, کمزور ہیں. خدا ہم تیری قوت چاہتے ہیں, تیری مدد چاہتے ہیں. وہ جو کہ اس وقت ہے خدا ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جن کے اندر نشے کی عادت ہے اور بھی کوئی گناہ ہے, خداوند تیرے یسوع نام میں وہ تمام عادتیں جاتی رہیں, وہ تمام سوچ جاتی رہے, نیا پن آ جائے, نئی سوچ آ جائے. انہیں اپنے پاک روح سے معمول کر. جو بیمار ہے خداوند تو انہیں قوت اور طاقت دے. آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو, سب کی حفاظت تو نگہبانی کر, یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں, آمین. خداوند اپنا چہرہ اپنا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خداوند کا شکر ادا کریں اس کے رحم کے لیے, اس کے فضل کے لیے, اس کے طرز کے لیے. اور خود بھی دیکھیے اس چینل کو, دوستوں عزیزوں کو بتائیے. www.bibletvglobal.com اور 24/7 یہ فیس بک پر بھی ہے. اور اس کے علاوہ جادو باکس اور آئی پی ٹی وی باکس, اس میں جو آپ دیکھیں ایپل ٹی وی ہے اس پہ ہے, اور امیزون کی فائر اسٹک پہ بھی ہے. فری ایپ موجود ہے آپ کے آئی فون میں, تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو بڑی برکت بخشے. کیپ اسمائلنگ, خوش رہیں اور خوش رکھیں. وقت کا یہ کارواں یوں ہی رواں دواں رہے گا, ہم نہ ہوں گے کوئی, ہم سو ہوگا. God bless you. Thank you.